مونس الہی کی جائیداد منجمد کرنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ قیصرہ الہی نے مونس الہی کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ مونس الہی پر بے بنیاد مقدمات قائم کیے گئے۔ درخواست موقف نیب عدالت نے جائیداد منجمد کرنے کے خلاف درخواست مسترد کر دی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 2 مختلف بینچ پہلے ہی سماعت سے معزز کر چکے ہیں۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ حکومتی رکن سید ذوالفقار علی کہتے ہیں حکومت نے سرپلس بجٹ 910 ارب روپے رکھا ہے۔ اس بار ریونیو ٹارگٹ 99% اور ترقیاتی بجٹ 90% ہے، جو حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ حکومت نے صحت کے لیے 25 بلین روپے رکھے ہیں۔ بجٹ کو عوام کی فلاح کے لیے استعمال کیا جائے۔ مشینری اور کھادوں کو درآمد کرنا چاہیے۔ چیئرپرسن راجہ شوکت بھٹی نے اجلاس بروز پیر دوپہر 1 بجے تک ملتوی کر دیا۔ خواتین کی ترقی اور سیکیورٹی کے لیے پنجاب حکومت جس طرح کام کر رہی ہے اس پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سلام پیش کرتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اقلیت کو تحفظ دیا، ان کے لیے مختلف منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ 1 لاکھ خاندان اقلیت گارڈ اسکالرشپ حاصل کر رہے ہیں۔ چرچز، مندر اور گردواروں پر کام ہو رہا ہے۔ حکومتی خاتون رکن سونیا عاشق کا ایوان میں اظہار خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پوری کاوشوں سے پاکستان نے وہ کر دکھایا کہ جو حالیہ سفارتی تاریخ میں ناممکن سمجھا جاتا تھا کہ ایران اور امریکہ کو میدان جنگ سے سیدھا اٹھا کر اسلام آباد میں مذاکرات کی میز پر لا کر بٹھا دیا، اور اس امن معاہدے نے دوبارہ دنیا کی معیشت کو معمول پر آنے کا ایک موقع دیا۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ ایران جنگ بندی نہ ہوتی تو دنیا بھر میں معاشی بحران پیدا ہوتا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے تاریخی سفارتی محاصرہ کیا۔ ایسے نیپال کا ہیلتھ ریکس ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب، بولے خطے میں امن سے ہی ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری رہ سکتا ہے۔ پاکستان نے مار کا حق جیتا اور اس کے بعد مار کا ڈپلومیسی جیتا۔ مسلم لیگ نون نے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ نون لیگ نے ملک بھر میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا حلقہ پی پی 153 کا دورہ۔ صوبائی وزیر نے حلقے میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ یو سی 147 کی زیر مرمت سڑکوں اور تاجپورہ زیر زمین زیر تعمیر ٹینکر کا دورہ کیا۔ ترقیاتی منصوبوں میں 4.5 ارب روپے کی لاگت سے منصوبہ جات شامل۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ترقیاتی منصوبے کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ موسم گرم ہونے سے آبی ذخائر میں پانی کی آمد بڑھنے لگی۔ تربیلا میں ایک روز میں 22,000 کیوسک فٹ پانی کا اضافہ، آمد 1,77,000 کیوسک فٹ تک پہنچ گئی۔ چشمہ بیراج پر پانی کی آمد میں 9,000 کیوسک فٹ اضافہ، آمد 1,94,000 کیوسک فٹ ہو گئی۔ ہر مرحلہ چناب میں پانی کی آمد 6,000 کیوسک فٹ بڑھ گئی۔ نوشہرہ دریائے کابل میں پانی کی آمد میں 4,000 کیوسک فٹ اضافہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق موسم گرم ہونے سے برف اور گلیشیئرز پگھلنے کا عمل تیز ہو رہا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ جاری۔ شہر میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 9 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ ایک ہفتے میں ڈینگی کا 1 کنفرم مریض رپورٹ۔ پنجاب میں ڈینگی کے 37 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ لاہور میں 30,000 سے زائد ڈینگی ہاٹ سپاٹ موجود۔ شہر میں موجود ڈینگی ہاٹ سپاٹ خطرے کی علامت، ڈینگی سرویلنس تاحال شروع نہ کی جا سکی۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر بولے ڈینگی ہاٹ سپاٹ پر مکمل فوکس کیا جا رہا ہے۔ ویمن پارلیمانی کاکس کا اجلاس،
خواتین کے حقوق، صحت اور تحفظ سے متعلق اہم امور پر غور۔ عشرت اشرف، کنوینئر ویمن پارلیمانی کاکس نے افتتاحی کلمات ادا کیے۔ آصف خان، ڈائریکٹر پارلیمانی ڈیولپمنٹ یونٹ نے اجلاس کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔ شگفتہ فیصل نے مسلم فیملی لاس آرڈیننس 1961 میں ازدواجی جائیداد کے حوالے سے قانونی حصے سے متعلق ترمیم کی تجویز پیش کی۔ پنجاب حکومت کا نیا ہیلتھ کلچر، ہر سرکاری ہسپتال کی روزانہ صفائی، ہسپتالوں کے داخلی راستوں، راہداریوں اور تمام وارڈز کی بھرپور صفائی۔ ہسپتالوں کی ڈیپ کلیننگ کی وجہ سے انفیکشن کے امراض میں واضح کمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہسپتالوں کی ڈیپ کلیننگ کی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ مریم نواز بولیں، یورپی معیار پر ہسپتالوں کی ڈیپ کلیننگ کی وجہ سے متعدد امراض کے پھیلاؤ میں کمی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق کا سروسز اسپتال کی لیب کا دورہ، صفائی ستھرائی کے انتظامات اور ایئر کنڈیشنز صحیح نہ چلنے پر اظہار برہمی، فوری طور پر ٹھیک کروانے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر کی مریضوں سے ملاقات، عملے کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ خواجہ سلمان رفیق بولے، عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کو علاج، معالجے کی مفت اور معیاری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کہتے ہیں، ایران امریکہ جنگ کے باعث تیل کی سپلائی متاثر ہوئی، تیل کی سپلائی متاثر ہونے سے مہنگائی بڑھی۔ حکومت نے عالمی مارکیٹ میں ایندھن کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود ریلیف دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 160 روپے فی لیٹر کمی کا فائدہ عوام تک منتقل کر چکے۔ حکومت نے کم قیمت پر عوام کو پیٹرول دیا، عوام تکلیف میں ہیں، گمراہ کن پروپیگنڈے کو رد کرنا چاہیے۔ صدر مسلم لیگ چودھری شجاعت سے مسلم لیگ بلوچستان کے وفد کی ملاقات۔ وزیر تجارت چودھری شافع بولے، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، بلوچستان کے معاملات اور پارٹی کے تنظیمی امور پر گفتگو۔ چودھری شجاعت بولے، بلوچستان میں قیام امن کے لیے مسلح افواج کا کلیدی کردار، اتحاد کی قوت سے امن کے دشمنوں کو شکست دیں گے۔ چودھری شافع نے کہا کہ کارکن پارٹی کا قیمتی سرمایہ ہیں، ورکرز گھر گھر پارٹی کا پیغام پہنچا کر پارٹی کو مضبوط کریں۔ مہنگائی مافیا عروج پر، سبزیوں کی من مانی ریٹس پر فروخت جاری۔ 170 روپے کلو کے ٹماٹر 240 روپے تک بکنے لگے۔ پیاز اور ٹینڈے 120، سبز مرچ 140، شملہ مرچ 240، لہسن 450 روپے کے کلو ہو گئے۔ ادرک 400، لیموں 600، گوبھی 180، بھنڈی 100، کریلا اور گھیا کدو 80 روپے کلو میں دستیاب۔ برائلر گوشت 7 روپے اضافے کے بعد 417 روپے کا کلو ہو گیا۔ انڈے بھی 1 روپے اضافے سے 223 روپے کے درجن ہو گئے۔